السلام علیکم دوستوں، آج ہم بات کریں گے کہ کن قواعد و ضوابط پر آپ کو ایچ بی ایل بینک سے گاڑی ملے گی، کون کون سے کاغذات کی آپ کو ضرورت ہوگی، آپ نے گاڑی کے لیے اپلائی کیسے کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات میں بتاؤں گا آپ کو اس ویڈیو میں۔ چلو چلتے ہیں اس ویڈیو کی تفصیل میں۔ سب سے پہلے دوستوں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کن کن شرائط و ضوابط پر آپ کو یہ گاڑی ملے گی اور کون کون سی گاڑی ہمیں ایچ بی ایل بینک سے مل سکتی ہے۔ اگر آپ نیو گاڑی لینا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی کی تو وہ آپ کو مل سکتی ہے، اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو مل سکتی ہے۔ دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ بہت سے پاکستانی ایسے ہیں جو پاکستان میں مینوفیکچر کی گاڑیاں لے رہے ہیں۔ اس کے بعد جو بھی گاڑی آپ لیں گے اس گاڑی کو دوستوں ایک چیز آپ یاد رکھیں، 1000 سی سی کی گاڑی بھی آپ لیں گے تو 1 سال سے 7 سال کے اندر آپ نے سارے پیسے ان کو مہیا قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوں گے۔ اگر آپ 1000 سی سی کی گاڑی انسٹالمنٹ کے اوپر لیں گے تو وہ آپ نے 5 سال کے اندر سارے پیسے ان قسط کے ساتھ واپس کرنا ہوں گے ایچ پی ایل بینک کو۔ اس کے بعد یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی سستی گاڑی لینا چاہتے ہیں یا مہنگی۔ اگر آپ چاہیں تو آپ 8 لاکھ کی گاڑی لے سکتے ہیں، اگر چاہیں تو 5 لاکھ کی لے سکتے ہیں، 15 لاکھ، 20 لاکھ، 50 لاکھ، یہ تو کسٹمر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی مہنگی گاڑی لینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد آپ ایچ پی ایل بینک کے پاس آئیں گے اور بتائیں گے کہ ایسی کون سی ریکوائرمنٹ ہے، مجھے یہ گاڑی چاہیے، تو ایچ پی ایل وہ گاڑی آپ کو نکلوا کر دے گا۔ اس کے بعد اگر آج آپ ایچ پی ایل بینک سے گاڑی نکلوا لیتے ہیں اور کل کو آپ کی مالی مشکلات تنگ ہو جاتی ہیں، آپ اپنی ماہانہ قسط ادا نہیں کر پاتے تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ اس کی ایڈجسٹمنٹ بھی کروا سکتے ہیں، یا جو آپ نے ایچ بی ایل بینک کو پیسے دے دیے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے اور کچھ ایچ بی ایل بینک سروس چارجز کی مد میں رکھ لے گا۔ اس کے بعد ان کی پروسیسنگ ٹائمنگ 1 ہفتے کی ہے، 1 ہفتے کے اندر یہ گاڑی آپ تک پہنچ جائے گی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ جب تک آپ کو ڈیلیور نہیں کی جاتی نا، اس وقت تک آپ نے کوئی بھی رقم کی یا قسط ان کو مہیا نہیں کرنی۔ جب گاڑی آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی، آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں گے، اس کے بعد جو اگلا مہینہ آئے گا اس میں آپ 1 مہینے کے بعد یعنی آپ نے انسٹالمنٹ جمع کروانا شروع کر دینی ہے ایچ بی ایل بینک کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں سیلری کی اور جو ڈاکومنٹ کی جو آپ کو چاہیے۔ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو ایک فارم آپ کو چاہیے ہوگا، یہ آپ کو ایچ بی ایل بینک سے ہی مل جائے گا۔ اس کو آپ نے پر کر کے بینک کو ہی جمع کروانا ہوگا۔ اس کے بعد ایج کم سے کم 22 سال اور زیادہ سے زیادہ جو ایج کی ریکوائرمنٹ ہے وہ 59 سال کے درمیان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی ایج کم سے کم 22 سال اور زیادہ سے زیادہ 60 سال ہونی چاہیے۔ آپ کی سیلری 20,000 تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی ماہانہ انکم 20,000 تک ہے تو پھر آپ گاڑی لے سکتے ہیں ایچ بی ایل بینک سے۔ اگر آپ کا تعلق سیلف امپلائڈ طبقے سے ہے تو آپ پروفیشنل لوگوں میں سے ہیں یا بزنس مین لوگوں میں سے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ کی پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، یہ ادھر بھی پاکستان کی نیشنلٹی ہونی چاہیے، اور آپ کی عمر کم سے کم 22 سال اور زیادہ سے زیادہ 59 سال 69 ایئر تک ہونی چاہیے۔ اگر آپ استعمال شدہ گاڑی لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی عمر 22 سال زیادہ سے زیادہ 70 سال تک آپ کی عمر ہونی چاہیے، اور آپ کی منتھلی انکم 25,000 روپے تک ہونی چاہیے، اور آپ کی انکم 25,000 روپے تک ہے تو آپ گاڑی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد باقی معلومات آپ ایچ بی ایل بینک میں جا کر معلوم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایچ بی ایل بینک سے گاڑی لیتے ہیں تو ہمیں منتھلی قسط کتنا دینا ہوگی، تو پھر ہم سے پہلے نمبر پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نیو کسٹمر ہیں یا ایگزسٹنگ کسٹمر ہیں بینک ایچ بی ایل بینک کے۔ اگر آپ کا پہلے سے کوئی اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ پہلے ایچ بی ایل بینک کو پہلے سے استعمال کر رہے ہیں تو آپ ایگزسٹنگ کسٹمر میں آئیں گے، اور اس کے بعد کم سے کم 2 لاکھ روپے تک کی گاڑی لے سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنا آپ چاہیں 50 لاکھ تک کی گاڑی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 8 لاکھ کی گاڑی لیتے ہیں تو آپ نے 15% سیکیورٹی ڈپازٹ لازمی جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کی منتھلی قسط تقریباً 3500 سے 3500 سے آگے 4000 تک یہ بنے گی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو یہ بتا دی ہیں سب کی سب نوٹ کر لیں، آپ اپنی کسی بھی قریبی ایچ بی ایل بینک سے رجوع کر سکتے ہیں۔ 1 ہفتے کے اندر آپ کی درخواست منظور ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایچ بی ایل بینک کی طرف سے کال آتی ہے۔ اگر آپ کو بینک کی طرف سے کال نہیں آتی تو آپ 1 مرتبہ بینک کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں، اور آنے والے وقت میں اسی طرح کی اور نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی نشان کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔